سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 لمبی آیت ہے، مختصر تفسیر اس کی جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس نے اتارا تم پر اس کے بعد غم کے، امنتن امن، نعاسن یغشا طائفتم منکم، ایک اونگ ڈھانپ لیا اس نے ایک گروہ کو تم میں سے۔ اتنے شدید قسم کے غموں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر اونگ طاری کرنا ایک نعمت ہے۔ یہ غیر معمولی امداد تھی۔ اونگ سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا سکون حاصل ہو جاتا ہے، بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور غم ایک دم بھول جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ دبایا، تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو تھی، میں اسے تھام لیتا، پھر گرنے کو ہوتی، پھر میں اسے تھام لیتا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ یقیناً فکر میں ڈالا انہیں ان کے نفسوں نے، یظنون باللہ، اور وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق کی ناحق، ظن الجاہلیت، گمان کرنا جہالت کا۔ اب جب جنگ احد میں جیتی ہوئی بازی ہارنے کی طرف مسلمان چلے گئے، جیسے کہ پچھلے میں نے لیکچر میں کہا کہ ہارے نہیں تھے وہ، لیکن اس وقت کے حالات کے مطابق جب ان کا ایسا حالات نظر آنے لگے کہ جیسے وہ جنگ ہار رہے ہیں، تو اس وقت کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ کمزور ایمان والوں اور منافقوں کا کیا حال تھا۔ جو مسلمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے سب ایک جیسے پختہ ایمان والے اولو العزم اور بہادر نہ تھے، بلکہ کچھ کمزور دل بھی تھے، اور انصار میں سے کچھ منافق بھی تھے جو انصار کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے علاوہ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ اسلام کی فکر تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں بس اپنی جانوں کی فکر تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ کبھی وہ یہ سوچتے اللہ اور اس کے رسول نے فتح نصرت کے جو وعدے کیے تھے نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہیں، وہ کہاں گئے۔ ان لوگوں کے متعلق ترمذی میں جو روایت آئی ہے وہ یوں ہے۔ یہ دوسرا گروہ منافق کا تھا جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی بات کی فکر نہ تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مرغوب اور سب سے زیادہ حق کی حمایت سے گریز کرنے والے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں سے کوئی چیز۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے بے شک تمام معاملہ اللہ ہی کا ہے۔ کلہ، سب کا سب، للہ، اللہ کے لیے۔ یخفون، وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، ما، جو لا نہیں یبدون، وہ ظاہر کر رہے تھے، لکا، آپ کے لیے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے لو کان لنا، اگر ہوتا ہمارے لیے، من الامر، معاملے میں سے، شیئن، کچھ بھی، ما قتلنا ہاؤنا، نہ ہم قتل کیے جاتے اس جگہ۔ قل، کہہ دیجئے، لو، اگر کنتم، ہوتے تم، فی میں، بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبرز، البتہ نکل پڑتے، الذین، وہ جو کہ کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم، اوپر تمہارے، القتل، قتل ہونا، الی، طرف، مضاجعہم، اپنے موت کے مقامات پر، موت بریکٹ میں لکھیں گے، اپنے سونے کے مقامات پر، ٹھکانے پہ، وَلِيَبْتَلِيَ، اور تاکہ آزما لے اللہ ماں، جو فی میں صدوری، سینوں میں ہے، کم، تمہارے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ وہ خالص کر دے، ماں، جو فی میں قلوبی، دلوں میں ہے، کم، تمہارے، واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، یعنی جنگی تدبیر اور ان کے متعلق مشورے میں ہماری بات کو بھی رد کیا گیا۔ واقعہ یہ کہ اس گروہ کے لوگوں کا بھی یہی حال اور رائے تھی کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، اور ان کی یہ رائے کسی
ثوابدید پر نہیں تھی بلکہ محض بزدلی کی بنا پر تھی۔ اب شکست کے بعد انہیں یہ کہنے کا موقع میسر آ گیا کہ اگر ہماری رائے پہ عمل کیا جاتا تو یہ برا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، نہ ہی ہمارے بھائی بہن یہاں مارے جاتے۔ یہ منافق کی علامت ہوتی ہے نا، پہلے مشورے دیتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے، جب وہ اتفاق سے ویسی ناکامی ہو جائے تو پھر کہتے ہیں دیکھا نا میری بات نہیں مانی نا، اب آپ بھگتو۔ تو یہ نشانی ہے ایسے بندوں کی۔ اور وہ کیا کہہ رہی ہے، قل لو کنتم فی بیوتکم، یعنی یخفون فی انفسہم ما لا تبدون لک یقولون لو کان لنا من امر شیء۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ کے رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہی ہے کہ جس مقام پر کسی بھی موت واقع ہونا لکھی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے اپنے مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ مکان کون سا ہوگا، یہ ایسی بات ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ یعنی اگر جنگ برپا نہ بھی ہوتی تو جن لوگوں کا یہاں مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ کے رہتے، اور اگر میدان جنگ میں ان کا مرنا مقدر ہوتا اور میدان جنگ میں نہ آنے کے ہزاروں جتن کرتے، ورنہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے یہاں پہنچ ہی جاتے، کیونکہ اللہ کی تقدیر باقی سب باتوں پہ غالب ہے۔ اس جنگ اور پھر اس میں شکست کے واقعے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ ہر مسلمان کے متعلق سب کو پتہ چل گیا۔ اللہ نے کہا جو تمہارے سینوں میں ہے میں اس کو آزماؤں گا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو بھی میں کھینچ کے چھانٹ کے الگ کر لوں گا۔ تو یہاں پتہ چل گیا کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہیں، بہادر ہیں اور عزم کے پکے ہیں۔ اس طرح کمزور ایمان والے بزدل و منافقوں کا بھی پتہ چل گیا۔ گویا یہ جنگ ایک امتحان گاہ تھی جس نے واضح کر دیا کہ ہر ایک کے دل میں کیا کچھ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مخلص مسلمان اپنی کمزوریوں کو دور کر سکے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے وسوسے اور کمزوریوں سے پاک اور صاف انہیں بنانا چاہتا ہے، اور منافق کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا اور لوگ ان کی خباثت، ان کے باطن خبث سے آئندہ کے لیے بچ سکے۔ احد میں آپ کے ارد گرد جمع ہونے والے صحابہ کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ برپا ہوئی۔ اس شکست کے بعد بعض مخلص مسلمانوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کر لی، بالخصوص اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیل گئی اور مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس آیت میں بِبَعْضٍ مَا کَسَبُوا سے مراد بھی وہی درہ کو چھوڑنے والے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی غلطی تھی جو مسلمانوں سے سرزد ہو گئی تھی، اور یہ رائے فرار اختیار کرنا ان مومنوں کے لیے اپنے عزم سے نہ تھا بلکہ یہ ایک شیطانی اغوا تھا، اور نہ ان کے دل و ایمان پر قائم تھے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ گئے، جن میں 7 مہاجرین اور 7 انصار۔ مہاجرین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی، سیدنا طلحہ بن عبیدہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے، اور سیدنا عثمان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رائے فرار اختیار کی تھی۔ چنانچہ شیعہ حضرات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ طعنا بھی کرتے ہیں، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فرار محض شیطانی اغوا تھا، ایمان کی کمزوری کی بنا پہ نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قصور معاف بھی کر دیا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ آیت نمبر 155 سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس دن ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جس دن دونوں لشکروں کی مٹ بھیر ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو پسپا ہوئے، تو ان کی وجہ محض یہ تھی انما استزلهم الشیطان، کہ ان کی بعض لرزشوں کی بنا پر شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا، بما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے۔ جی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کفار نے آپ کا گھیرا تنگ کر دیا تو اس دوران
دو صحابی سیدنا ابی بن وقاص اور سیدنا طلحہ بن عبیدہ، اللہ نے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جانثاری کے لیے بے مثال نمونہ پیش کیا۔ عبید اللہ نے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جانثاری کے لیے بے مثال نمونہ پیش کیا۔ چنانچہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن وقاص کے بعد پھر کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ کو فدا کیا ہو۔ غزوہ احد کے دن آپ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے یوں فرماتے تھے، تیر مارو، میرے ماں باپ تم پہ فدا ہو جائیں۔ سیدنا طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ بھی ماہر تیر انداز تھے، جو کوئی پاس سے گزرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے تیر طلحہ کے حوالے کر دو۔ پھر ایک ایسا وقت ہے کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے سیدنا طلحہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی تو اپنا بازو آگے کر دیتے اور سب تیر اسی پر برداشت کرتے، حتیٰ کہ بازو شل ہو گیا تو دوسرا آگے کر دیا۔ چنانچہ قاص بن ابی اعظم کہتی ہے کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں کافروں سے مراد وہ منافق ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے رہتے تھے، بظاہر ایمان لانے اور دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ جی یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اگلی آیت نمبر 55 اور انشاءاللہ 56 کی تفسیر مختصر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔